اسلام میں 2-3 کھیل کھیلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کون سے؟ تیر اندازی سیکھیں، آپ کو جہاد پہ جانا پڑے، اس زمانے میں تیر ہوتی تھی، آج کل اس کو نشانہ بازی کہہ لیتے ہیں، ٹارگیٹنگ۔ گھوڑ سواری سیکھیں، تیراکی سیکھیں، بدن بھی مضبوط ہو اور جہاد میں جو چیز آپ کے کام آئے۔ ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا، اب صرف ہمارے ہاں کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، یہ کھیل، اور وہ بھی اب لڑکیوں تک میں آ گئے اور باقاعدہ کیمروں پہ دنیا میں دکھائے جانے لگے۔ تو ہم نے جب خود فطرت کے، شریعت کے خلاف کرنا شروع کیا تو بتائیے کوئی بھلائی آئے گی؟ عورت کی ساخت، شیپ اللہ نے مختلف بنائی ہے، مرد سے تھوڑی سی، اس کے ذمے جو کام رکھے ہیں وہ بچوں کی نشو و نما ہے، وہ بچوں کے لیے اس کو کہا گیا، ان کو سنوارنے کے لیے گھرداری، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم برابر کام کر سکتے ہیں، اور حکومت بھی کہتی ہے عورت سب کام کر سکتی ہے۔ تو جو نوکری بھی کرے، پھر شوہر کو بھی دیکھے، گھر کو بھی دیکھے، اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو مائیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ان پہ وقت لگاتی ہیں، گھرداری کرتی ہیں، ان کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ مجاہدوں کو جو ثواب جہاد کے لیے ملتا ہے، عورت کو گھر میں رہ کر گھرداری کرنے پر، بچوں کی تہذیب پر، بچوں کی خدمت پر، شوہر کی خدمت پر جو ملتا ہے وہ اس کو اس کے برابر مل جاتا ہے۔ تو ہمیں شریعت کے خلاف نہیں جانا چاہیے، مگر ہمارے معاشرے میں عجیب حال ہے، ہم لوگ شریعت کے خلاف چل کر برکت بھی چاہتے ہیں۔ اچھا، ناچ گانا اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں جی اللہ نے عزت دی ہے، وہ اس شہرت کو عزت سمجھ رہے ہیں۔ 10-15 سال کی بات ہے، اس کے بعد تمہارے جسم میں وہ توانائی، وہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور پھر جو کر رہے ہو وہ گناہ، اور اس پر اللہ کی طرف سے عزت کی بات کرنا، یہ بہت زیادتی ہے۔ مبارک کا لفظ، ہم لوگ مبارکباد دیتے ہیں، مبارک کا لفظ اسی چیز پر کہا جائے گا جو جائز ہے، جو اچھی ہے۔ مثلاً کسی نے حج کیا ہے، ہم مبارکباد دیتے ہیں، عمرہ کیا ہے، شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، مبارک دیتے ہیں۔ آج کل غلط کاموں پر بھی مبارک کہنے لگ گئے، تو یہ درست، اس میں کوئی اور آپ لفظ کہہ لیں، آپ کو کہنا ہی ہے کسی کو، آپ کے ہاں انگلش والے بیسٹ وشز کہہ دیتے ہیں، ہندی والے شبھ کامنائیں کہہ دیتے ہیں، تمہارے لیے بھلائی کی بات یا کوئی، لیکن لفظ مبارک ہمیشہ جائز چیز پر بولا جائے گا، ناجائز پر۔ اب مثلاً کسی غیر مسلم کا کوئی تہوار ہے، کرسمس ہے، ہندوؤں کی ہولی، دیوالی ہے، دسہرہ ہے، کوئی اور اس طرح کے آ جائیں اور آپ اسے کہیں مبارک، تو یہ جائز نہیں۔ وہاں کوئی اور لفظ بولنا ہے آپ بول لیں جو شریعت کے دائرے میں ہو، لیکن مبارک کا لفظ ہمارے ہاں اس طرح غلط بولا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بنیاد بتا دی۔ وہ قوم، ایک تو یہ کبوتر بازی، جوا، اس پہ وہ کھیل پہ لگانا، سرے راہ، راستے میں بلند عمارتیں بنائی تھی کہ ان میں وہ بیٹھیں، مسافروں کو، راہ چلتے لوگوں سے ہنسی کریں، ان پہ فقرے کسیں، ہوٹنگ کریں، پریشان کریں ان کو۔ یہ بیکار عمارت بنانا وہ بھی درست نہیں ہے۔ جس کو کہتے ہیں نا، ایسے ہی کوئی خوش نمائی کے لیے ہم بہت سی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ مضبوط عمارت بنانا منع نہیں ہے، مگر مقصد ہو کوئی، اور عمارت بنا کر رب کو بھول جانا، عبادت کو بھول جانا۔ فرعون نے تخت بنایا اپنے لیے بڑا قیمتی،
اس پہ بیٹھ کے اکڑ گیا اور رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ شاہ جہان مغل بادشاہ مشہور ہے، اس نے بھی تخت بنایا، بڑا اچھا تخت بنایا، لیکن جب تخت بن گیا اس نے کہا میں پہلے اس پر نماز پڑھوں گا، اللہ کو سجدہ کروں گا۔ تو جو لوگ بڑے عالی شان گھر بناتے ہیں اس میں اسٹیچوز، آج کل بت پرستی کی نئی شکل آ گئی کہ مجسمے خرید لاتے ہیں بڑے مہنگے مہنگے، جی ہم ان کو پوچھتے نہیں ہیں، ڈیکوریشن کے لیے رکھے ہیں، زینت کے لیے، تو بات تو وہی ہو گئی۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا۔ قلعے بنا لیں، فورٹ بڑے مضبوط، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں قلعہ بنا لیا اس میں ہم محفوظ ہیں، اس میں موت نہیں آئے گی، تو موت کا فرشتہ وہاں بھی آ جائے گا، اس سے آپ بچ سکتے نہیں۔ اور کسی تعمیر میں ایسے مشغول ہیں کہ بس مرنا ہی نہیں ہے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ غافل ہیں، وہ اپنے لیے کوئی خیر نہیں کر رہے۔ تو یہ اس قوم کا طریقہ تھا، اونچے اونچے مکان بنانا، دور سے دکھائی دیں، اور اس کی مقابلے ہوتے تھے، تیرا کتنا ہے میرا کتنا ہے، اور پھر اس میں بیٹھ کے راہگیروں کو تنگ کرنا، یہ اس قوم کا طریقہ تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو کام جائز نہیں اس کو جائز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور جو جائز ہے اس کو ناجائز بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو کام مستحبات، مستحب عربی کا لفظ ہے پسندیدہ، اور مکروہ ناپسندیدہ، تو جو پسندیدہ کام ہیں ان کو تو کوئی شرک کہہ رہا ہے، کوئی بدعت کہہ رہا ہے، کوئی ناجائز کہہ رہا ہے، کوئی حرام کہہ رہا ہے، اور جو ناجائز کام ہے ان کو بڑی خوشی سے کر رہے ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ملائکہ کرام، حدیث شریف میں آتا ہے، فرشتے لہو و لعب کی جگہ پر نہیں آتے، اس سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، کوئی برکت نہیں ہوتی وہاں۔ ہاں، تیر اندازی، گھڑ سواری کر رہے ہیں، اس کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ کام تعلیم کیا گیا ہے۔ جنگ و جہاد کے لیے اپنے آپ کو مضبوط جسم کا بنائے کہ کل کو دین کی خدمت کے لیے، وطن کے لیے مجھے اگر کچھ کرنا پڑے تو میں کر سکوں۔ ٹھٹھا اور مخول کرنا، یہاں میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ ہر ایک کو ہنسی اچھی لگتی ہے، ہنسنا بری بات نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں بتایا گیا کہ کوئی اگر صحیح ہنس رہا ہے تو اس کو دعا دو کہ اللہ تمہیں ہنستا رکھے، یہ دعا دی جاتی ہے۔ لیکن ٹھٹھا کرنا، مخول جس کو کہتے ہیں، جھوٹ بول کر ہنسانا، یہ جائز نہیں۔ آج کل تو باقاعدہ کامیڈی کے پروگرام ہوتے ہیں، یعنی خام خواہ اب کسی کی شکل ہے، مثلاً کسی شخص کی شکل کو کہنا ہے تیرا منہ ایسا ہے، فلانا ہے، اللہ نے بنایا ہے، وہ اپنی ماں کے لیے وہی بیٹا چاند ہے، آپ کو بھلے پسند ہو یا نہ ہو۔ تو کسی کی برائی کرتے ہوئے ہم لفظوں کا خیال نہ رکھیں، دل آزاری بھی ہوتی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی ہنسی کی بات ہے وہ کرنا منع نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے تھے۔ وہ ایک خاتون آئیں، انہوں نے اپنے شوہر کی بات کی، فرمایا تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ وہ سوچنے لگ گئی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، فرمایا کوئی آنکھ بغیر سفیدی کے ہوتی ہے؟ تو یہ اس طرح حضور تبسم بھی فرماتے تھے۔ کھانا کھا رہے ہیں، کھجوریں رکھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھجور کی جو گٹھلی تھی وہ حضرت علی کے سامنے رکھتے رہے۔ 5 کھجوریں سب کے حصے میں آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گٹھلیاں
حضرت علی کے سامنے رکھ دی، سب کے سامنے 5 گٹھلیاں تھیں، حضرت علی کے سامنے 10 گٹھلیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے کہ حضرت علی کے لیے فرمایا انہوں نے زیادہ کھائی ہیں، ان کے سامنے گٹھلیاں زیادہ ہیں۔ انہوں نے بھی تبسم ادب کے ساتھ کہ حضور لگتا ہے آپ گٹھلیوں سمیت کھا گئے، تو تبسم ہو، لیکن اس میں ایک تو جھوٹ نہ ہو، دوسری بات یہ کہ اس میں دل آزاری نہ ہو۔ ہنسنا کوئی بری بات نہیں ہے، تو لوگوں کو مذاق اڑانا ان کا، جس کا ہمارے ہاں لفظ مذاق جو ہے وہ تمسخر کے معنی میں لے لیا گیا، حالانکہ مذاق کے معنی تو ذوق کے ہیں کہ اس آدمی کا مذاق بہت اچھا ہے، یہ بڑے اچھے ذوق والا ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں مذاق کے معنی تمسخر کے ہیں، ٹھٹھا کرنے کے ہیں۔ تو کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا یا ایسی بات کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو، اور وہ ہو بھی جھوٹ، تو 2 گناہ ہو جاتے ہیں، ایک دل آزاری کا، ایک جھوٹ کا۔ اور لوگوں کو، راہ چلتوں کو فقرے کسنا، وہ لڑکی ہو، لڑکا ہو، مرد ہو، عورت ہو، آج کل یہ بیماریاں عام ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بلا ضرورت عمارت کے حوالے سے بھی بتا دیا، بلا ضرورت پرندوں کو قید کرنا وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ یہاں بہت سی باتیں، آیا کا لفظ آیا ہے نا، آیتن تعبسون، تو آیا کے حوالے سے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اس سے مراد کوئی علامت، نشانی، تو لوگوں نے نشانیوں کے لیے کچھ بنایا ہوا تھا، تو جہاں بے مقصد کچھ ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سنگ میل ہوتا ہے، راستے میں چلتے ہیں آپ، سنگ پتھر کو کہتے ہیں، میل اس پہ لکھ دیا جاتا ہے اتنا فاصلہ، تو وہ ضرورت ہے، لیکن بلا ضرورت لگانا درست نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے، آپ نے کسی جگہ میخ گاڑی ہے لوہے کی، لکڑی کی، کہ کوئی جانور باندھ لے، اس آپ کی نیت یہ ہے کہ کسی کے کام آئے، وہ اس سے جانور باندھ لے، آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک دوسرے شخص نے اس کو اکھاڑ دیا کہ یہ کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، اس سے اس کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ دونوں کی نیت میں خیر ہے، دونوں کی نیت میں۔ لیکن کسی کے گھر میں لگی ہوئی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر ہم اکھاڑ سکتے نہیں، یہ صرف راہ کی بات ہے۔ تو راہ کو بند کرنا، راہ میں کانٹے ڈالنا، کچرا ڈالنا، لوگوں کے لیے مشکل کرنا یا اس کو خراب کرنا، اب اس راستہ بنایا خام خواہ اس کو توڑ دیا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہونا چاہیے، ہماری ذات ہمارے لیے بھی اور جو ہمارے ارد گرد ہیں ان کے لیے بھی نقصان کا باعث نہ ہو۔ میری آواز ہے، میں اگر آواز نکالتا ہوں اور دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اتنی آواز نکالوں اس کو دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اب آپ یہاں کہیں گے لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ آ گیا۔ لاؤڈ آواز کو کہتے ہیں اسپیکر، آپ جس میں بولتے ہیں تو اس میں آواز بڑھتی ہے، تو اگر مقصد اچھی بات پہنچانا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اچھی بات پہنچانا نہیں، محض شور کرنا ہے تو پھر جائز نہیں۔ اب ساری رات محافل ہوتی ہے، نعت کی ہوں، واز کی ہوں، کہیں موسیقی کی ہوتی ہیں، کہیں اور تماشے کی ہوتی ہیں، تو اگر لوگ اس پر راضی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں ہمیں اذان کی آواز آئے، نعت کی آواز آئے، بیان کی آواز آئے، اور مقصد بھی اچھا ہے تو درست، اور اگر لوگ تنگ پڑ رہے ہیں تو آپ ان سے پہلے اجازت نہیں مل رہی ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں، تو ہم زبردستی ان کو آواز نہیں پہنچائیں گے۔ ہاں
اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے آواز پہنچانے کا، تو اگر آواز پہنچا رہے ہیں تو ان کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ خیر کی آواز آ رہی ہے، لیکن موسیقی پر وہ نہیں چڑھتے ہیں، دین کی باتوں پر چڑھتے ہیں۔ تو جہاں تک آواز اچھی قرآن پڑھنے جائے گی، نعت شریف پڑھنے جائے گی تو برکت ہوگی، مگر مقصد کسی کو تنگ کرنا نہ۔ یہ قوم عاد کا بیان ہے۔ پہلی امتوں کا حال سن کر ہم دیکھیں کہ کہیں ہم سے ہی ویسی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اگر ہم بھی وہ کر رہے ہیں تو ہم جان لیں کہ ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے بتا دیا آپ کو، کبوتر خانے بنانا، راستے میں جگہ بنانا، بیٹھ کے لوگوں کو تنگ کرنا۔ اب ایک شخص نے راستے میں کوئی بیٹھنے کی جگہ بنا دی، لوگ آرام کریں، اس کی نیت میں خیر ہے، وہاں بیٹھنا، آرام کرنا، اچھی بات، لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے لوگوں پر آوازیں کسیں، لوگوں کو تنگ کریں، تو پھر اس کی گنجائش اونچی کہیے نہیں ہوگی۔ اچھا، ہسپتال بنائے جاتے ہیں، گورنمنٹ ہسپتال بنانے کے لیے زمین بارعایت دیتی ہے، کبھی مفت دیتی ہے کہ لوگوں کی بھلائی، لیکن اس کو بنا کر آپ نے ڈاکوؤں جیسی اس میں فیسیں رکھ دی، لوٹ مار شروع کر دی، تو وہ پیسہ تو مل جائے گا، ڈاکٹر کو بھی مل جائے گا، بھلے وہ صرف دیکھنے کے ہی 1000 لے رہا ہے یا 5000 لے رہا ہے، اس کے 2 منٹ بعد بھی 2 جملے نہیں کرنی ہے، اس نے ایک نظر دیکھنا ہے بس، تو پیسے تو مل جائیں گے لیکن کوئی ثواب نہیں ہے، اور وہی پیسہ اس کے لیے اگر وہ ناجائز لے رہا ہے تو اس کے لیے وہ وبال بن جائے گا۔ مقصد تو خدمت تھی، ٹھیک ہے، آپ اپنے پیٹ کے لیے، بچوں کے لیے بھی لیں، مگر کتنا؟ اتنا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ دوسرے کے لیے مصیبت بن جائیں۔ تو ہمارے سرکاری اسپتالوں کا جو حال ہے اور دوسرا جو کچھ ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالی سارے شعبوں والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اصلی کھاد ہوتی تھی، پیداوار ہوتی تھی، طاقتور ہوتی تھی، اب گٹر کے پانی دیے جاتے ہیں، یوریا کھاد دی جاتی ہے جس کی وجہ سے کیڑے بڑھ گئے، اسپرے کرتے ہیں، وہ اسپرے اترتا نہیں ہے، سارا پیٹوں میں جا رہا ہے، بیماریاں بن رہی ہیں۔ کون سی چیز رہ گئی جو بغیر زہر کے ہمیں مل رہی ہے؟ تو ہم اگر دیکھیں تو یہ مشکلات ہم نے خود اپنے لیے کر لی ہیں۔ ایک انسان کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اچھائی کرنی چاہیے، برائی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک زمانہ تھا سفر کرتے تھے، ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے، وہ ماہر تھے، اس میں آج بھی بہت سے لوگ ماہر ہوتے ہیں، ان سے راہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اب مٹی سونگھ کر بھی لوگ منزلیں طے کرتے تھے، مٹی کے رنگ دیکھ کر بھی فیصلے کرتے تھے، اب وہ ساری چیزیں ختم۔ اب آپ کے ہاں کاروں میں یا میٹر لگ گئے ہیں، بلکہ اب تو ہر کار میں نقشے آ جاتے ہیں، ہر ٹیلی فون میں میپ آ جاتا ہے، نقشہ۔ پہلے انہوں نے ٹام ٹام بنائی، کہیں جانا ہے پتہ لکھیں تو وہ آپ کو راستہ بتائے گا، فاصلہ بھی بتائے گا، منٹ بھی بتائے گا۔ یہاں دل چاہتا ہے ان لوگوں کو جو نبیوں ولیوں پر، روحانیت پر اعتراض کرتے ہیں، کتنی گاڑیاں سڑک پہ ہیں اس نظام کو معلوم ہے۔ کوئی گاڑی راستہ غلط چل رہی ہے، وہ آپ کا نقشہ بتاتا ہے، فوراً آواز آتی ہے تم غلط ہو، اب یوں کرو۔ تو یہ تو سب کچھ مان لیں گے کہ وہ نظام جو بنایا ہے وہ کہاں ان کا مرکز ہے، لیکن وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، وہ بتا بھی دیتے ہیں، اور روحانیت کی بات کریں تو یہی لوگ انکار کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، حالانکہ سائنس بتا رہی ہے، روحانیت کا سائنس مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن بتا رہی ہے، کتنی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، مگر جن کے ذہن نہیں کھلے ہوئے ان کو کیا کہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔